بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ویسے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بہت سارے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک واقعہ عرض کرنا مقصود ہے، باقی پھر کسی وقت عرض کریں گے۔ حضرت محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک پاک کی بارگاہ میں کیسے آئے؟ تو ایک املا کا مسئلہ تھا، اس پر حضرت امام مالک پاک بڑے خوش ہوئے حضرت امام شافعی سے۔ تو آپ خوش ہونے کے ساتھ کہنے لگے کہ اے نوجوان، تم میرا مہمان بن جا۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فوراً تیار ہو گئے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امام مالک کے گھر میں ان کی بیٹیاں تھیں اور وہ عالمہ، حافظہ، محدثہ، فقیہہ تھیں۔ قرآن مجید کی حافظہ تھی، بہت متقیہ، پاک صاف زندگی گزارنے والی عورتیں، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا علم رکھتی تھی کہ حضرت امام مالک کئی مرتبہ حدیث کا درس مسجد نبوی میں دیتے تو وہ پردوں کے پیچھے بیٹھ کر حدیث کے درس میں شریک ہوتی، اور ان کا علمی معیار اتنا اونچا تھا کہ کئی مرتبہ ان کا شاگرد یعنی حضرت امام مالک کا جب کسی حدیث پاک تلاوت کرتا، کوئی حدیث پاک، اور عبارت میں کہیں غلطی کرتا تو ان کی بیٹیاں لکڑی کے اوپر لکڑی مار کر آواز کرتی، جس سے حضرت امام مالک سمجھ جاتے کہ پڑھنے والے نے غلطی کی ہے۔ اتنی بڑی عالمہ تھی۔ آپ نے گھر جا کر بتایا کہ آج ایک عالم آ رہے ہیں، وہ بہت بڑے دنا ہیں، بڑا علم کا شوق ہے۔ وہ تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے گھر میں کھانے کا بڑا اہتمام کیا، بستر لگایا، مصلی بچھایا، لوٹا پانی کا بھر کر رکھا۔ بیٹھک کے اندر حضرت امام شافعی نے کھانا کھایا، لیٹ گئے۔ صبح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام مالک کے ساتھ مسجد میں آ گئے۔ جب اشراق کی نماز پڑھ کر واپس تشریف لائے تو حضرت امام مالک نے فرمایا امام شافعی سے کہ میری بیٹیوں کو آپ پر ایک اعتراض ہے، ایک یا دو اعتراض، اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، صاف بات کرنے والے تھے۔ فرمایا بچیاں کہہ رہی ہیں کہ ابو آپ نے تو کہا تھا کہ اتنے بڑے نیک اور اچھے انسان ہیں، عالم دین، لیکن ہمیں ان پر اشکال واقع ہوا۔ پہلا اعتراض، توجہ سے، پہلا اعتراض ہے کہ جتنا کھانا ہم نے پکا کر بھیجا تھا وہ تو کئی آدمیوں کے لیے کافی تھا، ماشاءاللہ۔ یہ اکیلے مہمان صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کو خوش رکھے، برتن صاف کر گئے اور دھونے کی بھی ضرورت پیش نہ آئی۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بچوں کو عالم بناؤ گے تو یہ روٹی کہاں سے کھائیں گے؟ آپ بتائیے، آج تک آپ نے کبھی سنا کہ کوئی عالم باعمل ہو یا حافظ باعمل ہو اور وہ بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر گیا ہو؟ کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ ہم نے تو کئی ملکوں کی خبریں یہ سن رکھی ہیں کہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، MBBS تھا، اور بھوک کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے۔ تو آج تک ہمیں یہ تو نہیں ملا کہ کوئی مولوی بھوکا مرا ہوگا، بلکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں۔ خیر، حدیث پاک تلاش کر رہے تھے، کھجوروں کا طباق آپ کے پاس رکھا ہوا تھا، حدیث پاک کو ڈھونڈنے کے اندر اتنے منہمک ہوئے، کھاتے رہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہوگی، موت واقع ہو گئی۔ تو زیادہ کھا کر مثالیں تو ملتی ہیں کہ علماء شہید ہوئے اور وصال ہوا ان کا، لیکن یہ نہیں کہ علماء بھوکے مرے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو رزق اتنا دیا جاتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو کھلایا کرتا تھا، اسی طرح ہی انبیاء کے توسط سے علماء کرام کو بھی کھلایا کرتا ہے، خصوص بالخصوص اہل سنت و جماعت علماء۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے مصلی بچھا رکھا اور پانی کا برتن رکھا، لیکن جیسا مصلی بچھا تھا ویسے کا ویسا ہی رکھا ملا، اور پانی بھی جوں کا توں لوٹے کے اندر پڑا تھا۔ نماز تہجد کی نماز بھی انہوں نے ادا نہیں کی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا،
اور پھر مسجد میں تو وضو کا انتظام بھی نہیں، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے ہیں، یہ اس طرح ہی ساتھ ہی آپ کے اٹھ کر مسجد کی اور چلے گئے، پتہ نہیں نماز بھی انہوں نے کیسی پڑھی ہے، یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرت امام شافعی کا جواب سنیں اور ایمان تازہ کریں۔ آپ سرکار فرماتے ہیں، میں نے جواب دیا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں نے آپ کے یہاں کھانا کھایا نا تو کھانے میں اتنا نور اور اتنا سرور تھا کہ ہر لقمہ کھانے پر مجھے سینہ نور سے بھرتا نظر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ممکن ہے اتنا مال زندگی میں حلال پھر میسر نہ آئے، تو کیوں نہ ہو کہ میں اسے جزو بدن بنا لوں، اس لیے میں نے اس سارے کھانے کو اپنا جزو بدن بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے جب میں لیٹ گیا لیکن اس کھانے کا نور اتنا تھا کہ نیند غائب ہو گئی، تو میں حدیث پاک پر غور کرنے لگا۔ حدیث پاک میری پیش نظر آ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بچے کو، جس کا پرندہ نہیں مر گیا تھا، محبت سے کہا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ یہ بظاہر تو چند الفاظ تھے، ان پر میں غور کرتا رہا۔ آج کی رات ان چند الفاظ سے فقہ کے میں نے 40 مسائل اخذ کیے ہیں۔ تو کون کون سے مسائل اخذ کیے؟ تو آپ نے بہرحال اس کی طرف اشارہ کیا۔ غور کرتا رہا، 40 مسائل اخذ کر لینے کے بعد پھر میں نے، میرا وضو چونکہ باقی تھا اس لیے میں اٹھا، فجر کی نماز اسی وضو سے ادا کی۔ تو میرے دوستو، ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا۔ تو سب سے پہلے قدم علم اور دوسرا علم کی طرف تھا، دوسرا قدم اس علم کے اوپر عمل کرنا، لیکن عمل کرنے کے ساتھ وہ کام ختم نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک قدم اور اٹھانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سب سے پہلے میرے نبی کے صحابہ، اس کے بعد تابعین، ائمہ مجتہدین اور حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے مرشد کریم الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب بھی کسی درجہ اخلاص کے اندر کم نہیں تھے، جن کو نباز قوم کہا جاتا ہے، الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب، اور اس کے بعد ارشاد ملت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد صاحب، یہ بھی اخلاص میں کم نہیں تھے کسی ولی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے بزرگوں کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اور علم کو سمجھنے اور ان حضرات کی تعظیم، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔